الحمدللہ اللہ نے سعادت دی. حج پہ تھا میں, اور وہاں پہ ظاہر ہے میں نے کافی پڑھا اس بارے میں جانے سے بھی پہلے کہ عرفات کا دن کیسے اسپینڈ کریں. تو ظاہر ہے وہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات والے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ریز کر کے, میرا خیال ظہر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے ان کے ہاتھ ریز ہی رہے, اور صرف انہوں نے بیچ میں میرا خیال 2 بریکس لیں. ایک بار وہ دودھ پینے کے لیے ان کی وائف نے جو کہا تھا کہ آپ دودھ پی لیں, تاکہ حکمت یہ تھی کہ صحابہ کو یہ نہ لگے کہ روزہ رکھا ہوا ہے, اور ایک بار اور لی تھی. لیکن اس کے علاوہ ان کے ہاتھ ریز تھے, اور وہ جس انٹینسٹی سے ہمارے نبی دعا کر رہے تھے اس دن صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ریئلسٹکلی تھوڑا سا سوچا کہ یار اتنی دیر تک پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی, لیکن عام انسان اتنی دیر تک دعا کیسے کر سکتا ہے. مطلب میرے ذہن میں ایک سوال آیا آج کے دور کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا سبحان اللہ کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا, مغرب کی نماز پڑھی میں نے, اور ہم ٹاپ فلور پہ تھے. میرے ساتھ ایک آئی تھنک سوڈانی تھا یا افریقن ہی کسی کنٹری کا بندہ تھا میرے رائٹ پہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ اب مغرب سے عشاء تک تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. تو میں وہیں بیٹھ گیا, میں نے کہا اب کیا جانا, رش بہت ہے, یہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ وہ بندہ میرے ساتھ, اس نے نا اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اور لٹرلی وہ بندہ مغرب سے عشاء دعا کرتا رہا, اور وہ کوئی اپنی پرسنل دعائیں کر رہا تھا اپنی لینگویج میں. شروع میں اس نے ظاہر عربی الفاظ ادا کیے, لیکن اس کے بعد وہ بار بار اللہ کو پکار کے یا اللہ یا اللہ, اور مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھیں تھوڑی تھوڑی, اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دعا میں اپنی کچھ پرسنل چیزیں جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے. تو پھر اللہ نے مجھے وٹنس کرایا کہ مانگنے والے سبحان اللہ جن کو لطف آ جائے, جن کو یہ ایک مزہ چکھ لیں دعا کا اور اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کا, وہ پھر ان کو ٹائم کا نہیں پتہ لگتا. تو وہ 1.5 گھنٹہ مغیرہ دعائیں مانگتا رہا, اللہ اکبر. تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کا فلسفہ, یہ کیا, یہ لطف کیا ہے جو کچھ لوگ چکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ دیں, آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اچھا, میری دعا کے حوالے سے نا تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے. ہاں, حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں, جیسا کہ سورہ غافر کی مشہور آیت ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ یعنی عبادت خاص طور پہ دعا کے معنی میں عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی کچھ لین دین کا معاملہ ہے, یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہم نے بنا لی. یہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے, دعا مانگنی ہے, تو ہم نے تبھی جانا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے چیز. تو دعا یہ نہیں ہے, دعا ایک عبادت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ مانگنے کے لیے بالفرض, تو پھر بھی آپ نے مانگنی ہے, پھر بھی آپ نے عبادت کرنی ہے. بے شک. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بات کی نا, الرآہ استغنا, بالکل صحیح, کہ اس نے سمجھا کہ میں مستغنی ہوں, یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی میں نے ایکچوئل میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں, ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے, کہ they don't have apparently any reason to actually cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, اور سمجھتے میں کیوں مانگوں اللہ سے جب مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کے فلسفے کو نہیں سمجھے. دعا عبادت ہے, عبادت کا کاز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تبھی آپ نے نہیں, یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ضروری نہیں کہ he was actually asking Allah for something. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کا ذکر کرتے رہنا دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے, that's it, that's also a دعا. اور پھر اگر آپ اس معنی میں لیں تو پھر تو سبحان اللہ, پھر sky is the limit, کیا بات, اس میں کوئی نہیں. اور علی بھائی اس میں پھر اسی وجہ سے یہ جو کہ فلسفے کی غلطی, یعنی جو ہم نے اس کی غلط, یعنی اس کو غلط سمجھا, اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے پھر نہ سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب تک جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا جائے.
کیونکہ ہم نے اس کو ایک کمرشل ایک ایکٹیویٹی اور پروسیس سمجھ لیا نا. تو یعنی ہمارے نزدیک پھر دعا کا کانسیپٹ ریڈیوس ہو کے لین دین پر آ گیا. تو جب تک مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے, اور جب تک مجھے نہیں ملا بظاہر اپیرنٹلی جو میں مانگ رہا ہوں اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی. حالانکہ جب وہ بندہ صرف دعا کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھے گا, ضروری تو نہیں عبادت کے فوراً بعد آپ کو جو چیز آپ کے دل میں تمنا ہے, نماز آپ پڑھ رہے ہیں, کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں, ضروری مل جائے.